تو اس کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اہل قباء کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ایسا کون سا نیا کام شروع کیا ہے جس کی اللہ پاک نے تعریف قرآن شریف میں کی ہے، تو اہل قباء نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نتبع الحجارۃ الماء، کہ یا رسول اللہ ہم نے پتھر کے بعد پانی کا استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ یہ جو اہل قباء تھے یہ پہلے جو استنجا کرتے تھے قضاء حاجت کے بعد وہ پتھر یا مٹی سے مطلب صفائی کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں اہل قباء نے سب سے پہلے پانی سے استنجا کرنا شروع کیا تھا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے طہارت کر کے آئے گا اور قباء میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مکہ سے مہاجرین یہاں پہ آئے تو وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں پہ جا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھو تو عمرے کے برابر ثواب ہے، وہ بات غلط ہے، کیونکہ اس کی جو فضیلت ہے وہ اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کے بعد بیان کی تھی، جو کہ فتح مکہ کے بعد واقع ہوا تھا۔ یہ جو آپ مسجد قباء کا مینارہ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے یہاں پہ اس جگہ پہ گھر ہوا کرتا تھا حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے مسجد نبوی کی طرف جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ اس گھر میں جو ہے قیام فرمایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں موجود ہوں مسجد قباء کے پاس اور بہت عرصے کے بعد تقریباً 3 سال کے بعد جو ہے دوبارہ یہ رونق دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کس طرح حجاج کرام گروپس میں، قوافل میں، بسوں میں، پیدل جو ہے مسجد نبوی سے یہاں تک آ رہے ہیں مسجد قباء میں نماز اور نوافل ادا کرنے کے لیے، کیونکہ بہت سے بھی زوار کرام آئیں گے، تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مدینہ کی زیارات کا سلسلہ جو ہے دوبارہ سے شروع کریں گے، تاکہ جو نئے حجاج کرام اور زوار کرام آئے ہیں تو ان کو جو ہے جب وہ کسی بھی جگہ پہ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہو۔ تو آج میں کوشش کروں گا جو لیٹسٹ آپ مسجد قباء میں ماحول دیکھ رہے ہیں وہ سب بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ سب کو مسجد قباء کی جو تاریخ ہے اور اس کی جو فضیلت ہے، یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اس کا جو پس منظر ہے ان دونوں معاملات کا وہ بھی میں آپ سب کو جو ہے آج بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس وقت جو ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے۔ اس طرف جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زوار کرام گفٹس خرید رہے ہیں، عطور ہے، اجوا کھجور ہے، اس کے علاوہ تسبیحیں ہیں وہ سب خرید رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گندم اور جو ہے دانے خرید کے کبوترز کے لیے بھی یہاں پہ ڈال رہے ہیں، اور بہت ہی ماشاءاللہ پر رونق ماحول ہے جس طرح پرانے زمانے میں مطلب ہے کہ ہوا کرتا تھا۔ اب آئیے اس طرف جو ہے میں آپ سب کو اندر لے چلتا ہوں اور اندر کا ماحول دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ قوافل آ بھی رہے ہیں، کچھ قوافل جا بھی رہے ہیں۔ اس طرف جو ہے لیڈیز کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے اور کچھ جو مرد حضرات بھی جا رہے ہیں، تاکہ جو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کی جو فیملی ہے وہ راستہ نہ بھول جائیں تو ان کو بتانے کے لیے وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں، اوپر بتائیں گے کہاں پہ رکے، جس طرح وہ بھائی صاحب رکے ہوئے ہیں اپنی فیملی کو لینے کے لیے۔ آئیے اس طرف جو ہے میں آپ سب کو لے چلتا ہوں اور یہاں سے جو ہے میں آپ سب کو ماحول دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پہ جو ہے مسواک بیچا جا رہا ہے، تھوڑا آگے جا کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے میں آپ کوشش کروں گا کہ آپ سب کو جو ہے مسجد قباء کی تفصیل اور جو تاریخ ہے وہ بتا سکوں، جس سے جو ہے آپ سب کو فائدہ بھی ہو۔ جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو ایک ایمان ہے وہ بھی تازہ ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ کتنا رش ہے آج مسجد قباء کے پاس، کیونکہ ہفتے کا دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن یہاں پہ تشریف لاتے تھے مسجد قباء کے پاس۔ ماشاءاللہ انڈونیشیا کا جو ہے گروپس آئے ہوئے ہیں، انڈیا، پاکستان اور انڈونیشیا، یہ جو ہے زیادہ تر گروپس میں نے ابھی دیکھے ہیں یہاں پہ مسجد قباء میں۔ جی آپ اس طرف اوپر جو پارکنگ ہے اس میں بھی ساری بسیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں جو حجاج کرام کے گروپس آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بڑی تعداد میں آپ کو گروپس نظر آئیں گے، انڈیا، پاکستان اور انڈونیشیا فی الحال اس وقت، اور اس کے علاوہ ملیشیا بھی ماشاءاللہ بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ یہ دیکھیں آپ۔ تو اس وقت میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں مسجد قباء کی تاریخ کے حوالے سے۔ یہ آپ سب جان لیں کہ مسجد قباء جو ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، مطلب مسلمانوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ہے یہ سب سے پہلی مسجد جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنیاد رکھی تھی مدینہ منورہ میں، جو کہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو ہے اس کی تاریخ۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے طہارت کر کے آئے اور قباء میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے۔ تو اگر ہم مسجد قباء کی فضیلت کے بارے میں بات کریں تو غزوہ تبوک سے پہلے منافقین نے مسجد بنائی تھی جسے مسجد ضرار
قرآن شریف میں اس کا ذکر آیا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آئیں اور ہماری مسجد میں جو ہے نماز ادا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غزوہ تبوک کے لیے مصروف ہوں، جب غزوہ تبوک سے واپس آؤں گا تو تب آپ کی جو ہے مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اس کے بعد منافقین پھر آئے کہ یا رسول اللہ آپ آئیں اور ہماری مسجد میں نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا اس طرف آنے کا تو قرآن شریف کی آیات اتری تھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، کہ جن لوگوں نے مسجد بنائے ضرار نقصان کے لیے، کفر اور مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور گھات لگا کے بیٹھے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى، کہ وہ لوگ قسم کھائیں گے کہ ہم جو ہے صرف اچھی نیت سے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ پاک گواہی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے نبی کو فرمایا کہ لا تقم فیہ ابدا، کہ اے نبی کبھی وہاں پہ نماز مت پڑھنا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، کہ تمہارے لیے لازم ہے یا تمہارے لیے مطلب ہے کہ ایک اہم ہے کہ آپ جا کے اس مسجد میں نماز ادا کریں، مسجد قباء مطلب جو کہ پہلے دن سے اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی ہے اور تقوی کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا تھا کہ مسجد ضرار جو کہ منافقین نے بنائی تھی وہاں پہ نماز ادا نہ کریں اور مسجد قباء میں آ کے نماز ادا کریں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا تو مسجد ضرار جو ہے وہ گرا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ عز و جل نے آگے فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ یہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں جو صفائی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک بھی صفائی والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اہل قباء کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ایسا کون سا نیا کام شروع کیا ہے جس کی اللہ پاک نے تعریف قرآن شریف میں کی ہے، تو اہل قباء نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نتبع الحجارۃ الماء، کہ یا رسول اللہ ہم نے پتھر کے بعد پانی کا استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو اہل قباء تھے یہ پہلے جو استنجا کرتے تھے قضاء حاجت کے بعد وہ پتھر یا مٹی سے مطلب ہے صفائی کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں اہل قباء نے سب سے پہلے پانی سے استنجا کرنا شروع کیا تھا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے طہارت کر کے آئے گا اور قباء میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا اس کے لیے عمرے کے برابر ثواب ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مکہ سے مہاجرین یہاں پہ آئے تو وہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں پہ جا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھو تو عمرے کے برابر ثواب ہے، وہ بات غلط ہے، کیونکہ اس کی جو فضیلت ہے وہ اللہ کے نبی نے غزوہ تبوک کے بعد بیان کی تھی جو کہ فتح مکہ کے بعد واقعہ ہوا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے یہ آپ کو اس کا پس منظر جو ہے اصل پس منظر اب معلوم پڑا ہے کہ کیوں اس کی فضیلت ہے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کی۔ اس کا جو تعلق ہے وہ مسجد ضرار نقصان والی جو کہ منافقین نے مسجد بنائی تھی اس کے مقابلے میں وہ مسجد جس کی بنیاد اللہ کے رسول نے خود رکھی تھی اور اسلام کی پہلی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ تو امید کرتا ہوں میں نے اچھی طرح سمجھایا ہوگا، یہ تو سمری انفارمیشن تھی۔ اگر آپ نے ڈیٹیل میں دیکھنا ہے اس کے مسجد قباء کے بارے میں تو وہ میری ایک 18 منٹ کی ویڈیو آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ ملے گی مسجد قباء کے حوالے سے 1 سال پرانی، اس میں آپ دیکھیں میں نے اس میں مکمل تفصیل بیان کی تھی۔ لیکن آج جو ہمارا مقصود ہے سمری انفارمیشن اور ساتھ میں جو ہے آپ لوگوں کو اندر کی بھی زیارت کرائیں گے، اندر بھی دکھاتے ہیں کس قسم کا ماحول ہے، قوافل اور زوار کرام جو آئے ہوئے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو آئیے اندر چلتے ہیں، دعا بھی مانگیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو لے کے آئے یہاں پہ اور آپ بھی یہاں پہ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ گھر سے یا ہوٹل سے طہارت کر کے آئیے گا تاکہ آپ کو عمرے کے برابر ثواب یہاں مدینہ میں ہی ملے۔ آج ہفتے کا دن ہے تو ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہفتے کے دن ہی آئے ہیں، اہل مدینہ بھی آج آپ کو یہاں بہت زیادہ ملیں گے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ جب بھی آئیں مدینہ تو ڈیلی یہاں پہ آ کے 2 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ کیمرہ مین صاحب کا بہت شکریہ، کیا نام ہے آپ کا سر؟ جی دانیال صاحب جو ہے ریاض سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کل سے ہماری ویڈیو دیکھنا شروع کی تو یہاں پہ ان سے ملاقات ہو گئی بائی چانس، بہت شکریہ۔ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ یہ زوار کرام موجود ہیں، یہ ہے وہ اصل مسجد کی بنیاد جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی تھی، جو یہاں پہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سامنے جو ہے محراب مسجد قباء ہے اور اس طرف جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر مسجد قباء ہے۔ یہ جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یس سر کیا ٹھیک ہے، ٹھہریے سر، السلام، آپ کے ہم بہت بڑے فین ہیں۔ چلے بہت شکریہ، حج پہ آئے ہیں؟ حج پہ آئے ہیں۔ چلے کیا السلام علیکم، آپ ٹھیک اللہ ہیں؟ کا شکر، السلام علیکم، کیا ہے سر؟ جی اس وقت جو ہے میں مسجد قباء کے باہر کے دروازے کی طرف آ چکا ہوں دوسری سائڈ سے، اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ مسجد قباء کا مینارہ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے یہاں پہ اس جگہ پہ گھر ہوا کرتا تھا حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تھے
مسجد نبوی کی طرف جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ اس گھر میں جو ہے قیام فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے سامنے ساری جو قوم رہتی تھی بنی عمرو بن عوف، جو بنی عوف جو قبیلہ تھا، ان کی رہائش گاہیں یہاں پہ تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، اور حضرت کلثوم ابن الہدم رضی اللہ عنہ جو کہ اس قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا۔ تو یہ ایک انفارمیشن بھی آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ اس طرف یہ وہ جگہ بنتی ہے تقریباً جہاں پہ ایک کنواں ہوا کرتا تھا، جس کنویں کا نام تھا بئر عریس، مطلب عریس کا کنواں۔ تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تشریف لاتے اور اس کنویں کا پانی وغیرہ بھی پیتے، اور یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی ایک طرف جو ہے بیٹھ کے اپنے پاؤں مبارک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی اندر کی طرف کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو انگوٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگایا کرتے تھے اپنے خطوط کے اوپر، وہ انگوٹھی پھر خلفاء سے ہوتے ہوئے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جب آئی، تو آپ رضی اللہ عنہ یہاں اس کنویں کے اوپر وضو کر رہے تھے، تو وہ انگوٹھی جو ہے پھسل کے کنویں کے اندر گر گئی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ انگوٹھی نہیں ملی، تو اس کنویں کا نام جو ہے بئر خاتم، مطلب انگوٹھی والا کنواں پڑ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے اندر گرنے کی وجہ سے۔ تو سامنے جو آپ ٹاؤن دیکھ رہے ہیں اس طرف، اس سارے کا نام جو ہے حی بئر الخاتم، مطلب انگوٹھی والا ٹاؤن ہے۔ تو یہ جو ہے آپ لوگوں کو آج انفارمیشن دی، آج جو ہے یہاں پہ حالات دکھائے میں نے آپ کو۔ تو یہ تھی مسجد قباء کے حوالے سے ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں نے سمری انفارمیشن اس کے حوالے سے دی ہوگی اور آپ اچھی طرح سمجھ سکے ہوں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، زبیر ریاض کو فالو کریں، انسٹاگرام پہ ضرور فالو کریں تاکہ جو ہے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہیں، اور اسی طرح جو ہے آپ سب سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی بہت جلد اگلی ویڈیو میں ایک اور زیارت کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اپنے بچوں کا خیال ضرور رکھیں۔ تھینک یو۔ وخجلت أن أصف اشتياقي للرسول، ماذا عملت لكي أعبر أو أقول، وهل اقتديت به وهل طبقتها سننا لتدنيني فلا شيء يحول. اليوم آتي للمدينة لهفة، نبضات قلبي أسرعت عند الوصول، لثمت ملامحي الدموع غزيرة، والهم مهما كان في قلبي يزول. أقبلت نحو مدينة فرحت به وأحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه، تشدو طلوع البدر من تلك السهول.